علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن
من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب یا ایہا الذین آمنوا اصبروا واصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ حمد و ثنا اللہ احکام الحاکمین کی ذات گرامی کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ سامعین محترم، مبارکباد کے حقدار ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق سے نوازتا ہے، اور اس سے اگلی جو بڑی بات ہے کہ گھر میں آنے کی توفیق دے کر پھر اپنی پاک کتاب قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ یہ پڑھنے والے، یہ پڑھانے والے، اس کا اہتمام کرنے والے اور اس میں شریک ہونے والے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مبارکباد کے حقدار ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ اتنا عظمت والا کام ہے، بس ٹھیک ہے، یہ اتنا عظمت والا کام ہے، اتنا عظمت والا کام ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے یہ وضاحت فرمائی، مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فی بیت من بیوت اللہ، جو لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، قرآن پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور یہ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، ان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین آسمان پہ جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں ان میں بیٹھ کر اللہ ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہ عظمت، یہ شان ہے یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی، سمجھنے والوں کی۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً، اللہ کے کچھ خاص فرشتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ وہ گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، اور کن کو تلاش کرتے ہیں؟ ایسی مجلسوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جہاں لوگ اللہ کی حمد، ثنا، تسبیح، تکبیر، بڑائی کے تذکرے کرتے ہیں۔ جب ایک فرشتہ کسی مجلس کو دیکھتا ہے تو باقیوں کو آواز دیتا ہے، ہلومو آجو، اور تمہارا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اور اس مجلس کو فرشتے اس انداز سے ڈھانپتے ہیں کہ یہ فرشتے آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں، پروں کے ساتھ ڈھانپتے ہوئے۔ ان کی کیفیت جو بیان فرمائی ہے صحیح مسلم کے اندر،
تو فرمایا یہ آسمان دنیا تک چلے جاتے. اور اللہ رب العالمین کے پاس جب جاتے ہیں تو حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ تیری تسبیح، تیری تحمید، تیری تمجید، بڑائی کے تذکرے کر رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ تیری تعریفیں کر رہے تھے. اچھا مانگتے کیا ہیں؟ اللہ تیری جنت کے طالب ہیں. اللہ یہ ہمارا سارا ماحول، یہ پروگرام اور جس نسبت سے یہ پروگرام ہوئے ہے، سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کر کے ہمیں جنت کے طالب بنا دے. اللہ جنت مانگتے ہیں. جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ اللہ نہیں دیکھی. اگر دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان کے شوق میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اضافہ ہو جائے گا. اچھا اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. جہنم دیکھی ہے؟ نہیں. اگر دیکھ لیں تو اللہ یہ گناہ کرے ہی نہ، بہت زیادہ ڈرے. تو اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جتنے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا. اللہ ایک آدمی ایسا تھا کہ جو سننے کے لیے تو آیا ہی نہیں تھا، وہ تو رستہ گزرتے اس نے دیکھا، وہ بھی بیٹھ گیا آ کر. فرمایا ہم جلساء، یہ ایسی مجلس ہے، یہ ایسے خوش نصیب ہیں، لا یشقا جلیسہم، جو ان میں آ کر بیٹھ جائے میں اسے بھی محروم نہیں کرتا، میں اسے بھی محروم نہیں کرتا. سعادت سمجھنی چاہیے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. صحابہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں. سعید گلا خشک کرتا ہے، کی مسئلہ ہے کھینو. صحابہ تشریف فرما تھے. 3 آدمی آئے، کھڑے ہو گئے. 2 آدمیوں نے دیکھا، ایک کو اگر آگے جگہ ملی وہ بیٹھ گیا، دوسرا پیچھے ہی جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا، اور تیسرا چلا گیا. تیسرا چلا گیا. آواز تھوڑی جی بتا دے، تھوڑی جی آواز آ. تیسرا چلا گیا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو 3 آدمی ہیں، بس ٹھیک 3 آدمی ہیں، ان کی مثال میں آپ کو بتا دوں. صحابہ تو یہ چاہتے تھے آپ بولتے رہیں، ہم سنتے رہیں، ہمیں چہرہ انور کی زیارت نصیب ہوتی رہے. آپ نے فرمایا جس آدمی کو حلقے میں جگہ ملی وہ آگے آ کر بیٹھ گیا، تو اس نے اللہ کی رحمت میں، کاٹی کرنا پڑا، اللہ کی رحمت میں پناہ لی، تو اللہ نے اس کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیا.
اور جو دوسرا آدمی تھا فرمایا فاستحیا، اس نے حیا محسوس کی کہ میں یہ نبی کی مجلس چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ تو اللہ نے بھی حیا کرتے ہوئے اسے اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیا۔ اور تیسرا آدمی آرزا، اس نے اعراض کیا، منہ موڑا، تو اللہ رب العالمین نے بھی اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ حضرات، بلا وجہ اگر کوئی انتہا درجے کی مجبوری ہو تو پھر تو یہ مجلسیں چھوڑ دے، خواہ مخواہ وقت ضائع کرنے کے لیے اور جا کر باتوں میں لگنے کے لیے، خبریں سننے کے لیے، اور موبائل کے اوپر اپنی ساری کوئی صلاحیتیں برباد کرنے کے لیے یہ مجلسیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ میں انشاءاللہ امید کروں گا آج کے اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ یہ ترجمہ کلاس کی رونق میں اضافہ ہوگا۔ کیوں جی؟ ہوگا نا جی، انشاءاللہ ہوگا۔ جو 10 منٹ بیٹھ سکتا ہے وہ 10 منٹ بیٹھ جائے۔ آپ صاحب اجازت دے دیں گے نا؟ جو 10 منٹ بیٹھ سکتا ہے وہ 10 بیٹھ جائے، جو آدھا گھنٹہ بیٹھ سکتا ہے وہ آدھا گھنٹہ بیٹھ جائے، جو ہفتے میں 2 دن فارغ ہے اسے 2 دن آنا چاہیے، جو ہفتے میں 1 دن آ سکتا ہے اسے 1 دن آنا چاہیے، اور آنے والے کے اوپر روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے کہ تو یہ کیا کرتا ہے۔ تو جتنا وقت انسان دے سکتا ہے اسے دینا چاہیے۔ جتنا آپ وقت قرآن کے ساتھ دے دیں گے یہ وقت آپ کا محفوظ ہو جائے گا، قیمتی ہو جائے گا، اور اللہ کے ہاں آپ کے تذکرے ہوں گے۔ کسی بڑے کے سامنے کسی کا ذکر ہو نا تو وہ پھولے نہیں سماتا ہے، اور جس کے تذکرے مالک رب العالمین فرشتوں میں بیٹھ کر کریں تو اس کی عظمت کے کیا کہنے ہیں۔ حضرات، یہ ہماری گفتگو کا پہلا حصہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق جتنا آپ بڑھا لیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوتا چلا جائے گا، اتنی عظمت بڑھ جائے گی۔ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے اس کا بھی ان کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی طریقے سے پورے قرآن کا آپس میں بہت بڑا ربط ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی جو آخری آیات ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا ہے۔ فاتحہ کا اختتام بھی دعا کے اوپر، اور بقرہ کا اختتام بھی دعا کے اوپر، اور آل عمران کا اختتام بھی دعا کے اوپر۔ بقرہ و آل عمران، ان دونوں کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ یؤتی بالقرآن یوم القیامت وَأَهْلِهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ، قرآن اور اس کے ساتھ وہ تعلق والے یعملون بہ، جو اس قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ کیوں نہیں بات سمجھائیے کہ نہیں؟ قرآن کے ساتھ تعلق
یہ صرف معلوماتی کتاب نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ جو اس کو صرف اس لیے پڑھتا ہے میری معلومات میں اضافہ ہو، اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ وقت ضائع کرتا ہے۔ معلوماتی کتاب نہیں ہے، یہ انقلابی کتاب ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ تو انقلابی کتاب ہے، یہ اندھیروں سے نکالنے کے لیے اور روشنی میں لانے کے لیے ہے، اور اسے نور مبین کہا گیا ہے، ہدی للمتقین کہا گیا ہے، ہدی و رحمت و شفاء للمؤمنین کہا گیا ہے۔ یہ ہدایت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ نور بھی ہے، یہ برہان بھی ہے، یہ فرقان بھی ہے۔ یہ کتاب صرف علم والی کتاب نہیں ہے، معلوماتی کتاب نہیں ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ اس انداز سے تعلق جوڑے کہ جتنا علم آتا جائے گا میں اس کے مطابق عمل کرتا چلا جاؤں گا۔ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ، وہ قرآن پڑھنے والے جو قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے۔ تقدمہ سورۃ البقرہ و آل عمران، یہ قرآن آئے گا، پڑھنے والے بھی آئیں گے، اور آگے آگے دو صورتیں ہوں گی۔ کون کون سی جی؟ ایک سورہ بقرہ اور ایک سورہ آل عمران۔ ہم کون سی صورت پڑھ رہے ہیں؟ آل عمران۔ سورہ بقرہ اور آل عمران آگے، قرآن پیچھے، عمل کرنے والے پیچھے۔ یہ آگے آ رہی ہیں، کیا کریں گی یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنہما غمامتان، بادل، غیایتان، غیابتان، فرقان من طیر صوافہ۔ تو یہ کیا کریں گی؟ سایہ کر دیں گی۔ کس کے اوپر؟ پڑھنے والے کے اوپر۔ سورہ بقرہ اور آل عمران سے محبت کرنی ہے نا انشاءاللہ؟ پڑھیں ان کو، ان سے محبت کریں، اور ان کے اندر نور ہوگا۔ فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی شفیعا لأصحابہ، یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ فرمایا قرآن کو پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا۔ اقرأوا الزہراوین، فرمایا یہ دو روشن صورتیں، بڑے اجر والی صورتیں، بڑی عظمت والی صورتیں، ان کو پڑھا کرو۔ کیا کریں گی؟ تو ہاں جانے یہ دونوں اللہ سے بحث کریں گی۔ کس کے بارے میں؟ جو قرآن، جو ان کو پڑھنے والا ہے، ان سے محبت کرنے والا ہے۔ کس بات کی بات کریں گی؟ اللہ ان بندوں کی بخشش فرما دے، ان بندوں کی بخشش فرما دے۔ یہ کون کہیں گی؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اور سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا اخذھا ان اخذھا برکۃ، اس کو پڑھنا، یاد کرنا یہ باعث برکت ہے، اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کر سکتے نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ آل عمران سے بڑی محبت تھی، سورہ بقرہ سے بھی بڑی محبت تھی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، میں بھی ساتھ مل گیا۔ ذرا غور کرنا اس بات کے اوپر، میں بھی ساتھ مل گیا۔ آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی،
آپ نے 100 آیتیں پڑھ دی. میں نے کہا آپ 2 رکعتوں میں اسے پڑھ دیں گے. آپ نے قرات جاری رکھی. میں نے سوچا کہ ایک بقرہ پڑھ کر آپ رکوع کر دیں گے. یہ ساتھی آگے جگہ خالی ہے، دروازہ چھوڑ دیں. اللہ آپ کو جو ہے آگے جگہ بہت بڑی ہے، آگے آ جائیں. تو آپ نے بقرہ بھی ختم کر دی. آپ نے سورہ نساء شروع کر دی. کون سی؟ سورہ نساء. یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا نظریہ ہے قرآن مجید کی صورت ترتیب کے ساتھ نہ پڑھی جائے تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ خراب یا باطل ہو جاتی. قاری صاحب 30ویں پارے کی آیت پہلی رکعت میں پڑھ دیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیات دوسری رکعت میں پڑھ دیں، کچھ لوگ ناراض ہو جاتے. کبھی واسطہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ پڑھا ہے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ نے بقرہ پڑھی، اس کے بعد سورہ نساء پڑھی، اور سورہ نساء کے بعد آپ نے آل عمران شروع کر دی اور یہ بھی پوری پڑھ دی. آپ سب کتنے پارے ہو گئے؟ 5 سے زائد تقریباً 5.25 پارے بنتے ہیں. یہ آپ نے 1 رکعت میں پڑھے ہیں. یہ آپ نے 1 رکعت میں کتنے پڑھے ہیں؟ 5.25 سپارے آپ نے پڑھے. اور ہماری 8 تراویحوں میں 1 پارہ. اور قاری صاحب کو حکم کیا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے سے 1 منٹ بھی اوپر گیا تو تری خیر نہیں. کوئی کہتے ہیں 1.25 گھنٹے میں. جو بڑا رحم کریں وہ کہتے ہیں چلو 1.25 گھنٹہ لگا لو. اس سے اوپر کہیں اجازت ملتی ہے قاری صاحب کو؟ نہیں. 5.25 سے اوپر پارے آپ نے 1 رکعت میں پڑھے. پھر آپ نے رکوع کیا، اور صحابی کہتے ہیں رکوع بھی قیام کے بالکل قریب تھا، نحو من قیام ہی. اور اس میں دعا کون سی ہے؟ سبحان ربی العظیم. یہ آپ پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں. اتنی بار پڑھی آپ نے کہ 5 پاروں کے قریب قیام کے برابر جا کر آپ نے رکوع کیا ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں جی سجدے میں کتنی تسبیحیں پڑھنی ہیں؟ اور پھر آپ نے قیام کیا ہے رکوع کے بعد، وہ بھی آپ نے کافی لمبا قیام کیا ہے. آپ کا رکوع اور رکوع کے بعد قیام اور سجدے کے درمیان وقفہ یہ تقریباً برابر ہی ہوا کرتے تھے. اور سجدے میں آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. یہ آپ کا طریقہ تھا، یہ آپ کی محبت تھی ان صورتوں کے ساتھ. اور یہ مسئلہ ایک اور جگہ بھی حل ہوتا ہے. صحیح بخاری میں روایت آتی ہے 2 صورتیں پڑھنے کی. وہ صحابی کیا کرتے تھے؟ پہلے سورہ اخلاص اور پھر کوئی اور صورت پڑھا کرتے تھے. مسجد قباء کے وہ امام تھے. پہلے سورہ کون سی جی؟ اخلاص قل هو اللہ، اور پھر کوئی اور صورت پڑھتے تھے. ترتیب رہ گئی کہ ختم ہو گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مسئلہ رکھا گیا. فرمایا پوچھو ایسے یہ کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا جی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. میں سورہ اخلاص سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں. فرمایا ان حبک ایاہ ادخلک الجنہ،
اس محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، یعنی تیرا جنت میں جانا یقینی اور پکا ہے، تو ضرور جنتی ہے۔ اگر صحابی کل واللہ پہلے اور کوئی اور صورت بعد میں پڑھ کے پکا جنتی ہے تو وہ بھی جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ طریقہ صحابی کا ہے، اب صحابی کا نہیں رہا ہے، اب یہ سنت بن گیا ہے، تقریر ہے، آپ نے اسے ثابت رکھا ہے، اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا ہے، اس کے اوپر آپ نے جو کام آپ کے سامنے ہو اور آپ اس کے اوپر اعتراض نہ کریں اور اس کو قائم اور بحال رکھیں تو وہ سنت بن جاتا ہے، وہ شریعت بن جاتا ہے۔ اب شریعت کے اوپر عمل کرنے والے کو غلط کہا جائے یہ صحیح ہے، اور اپنی مرضی کرنے والا سینہ تان کر کہے میں صحیح ہوں تو غلط ہے، تو پھر غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے یا صحیح کو غلط کہنا چاہیے؟ صحیح کو صحیح اور غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ حضرات، سورہ بقرہ جو ہے اس کے اندر یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت کے ایک چھوٹے سے حصے کی دونوں تشریح اور تفصیل ہیں، چھوٹا سا حصہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ بقرہ مغضوب علیہ سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کے اعتراضات اور ان کی ناشکری، ان کے اوپر نعمتوں کا تذکرہ ہے، ان کے اعتراضات کا رد ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا نظریہ تھا اس کا رد ہے، اور جو علم وہ چھپاتے تھے اس کا رد ہے۔ اور سورہ آل عمران میں الضالین کی تشریح ہے کہ یہاں عیسائیوں کا مذہب، ان کا عقیدہ اور ان کے غلط نظریات کی تردید ہے۔ تو یہ دو صورتیں دو لفظوں کی وضاحت ہے، ایک مغضوب علیہ اور ایک الضالین، ان کی یہ تشریح اور تفسیر ہے۔ تو اس لیے دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کے بہت سارے مظاہر کا ذکر ہے، جس میں عزیر علیہ السلام کے گدھے کو دوبارہ زندہ کرنا اور ان کے کھانے کا صحیح سلامت رہنا، اور ابراہیم علیہ السلام کے 4 پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد آواز دینے پر صحیح سلامت زندہ کر دینا، اور سورہ آل عمران کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے، مریم صدیقہ علیہ السلام کو بند کمرے میں بے موسم پھل عطا کرنا، اور یہاں سے زکریا علیہ السلام کا بے موسمی عمر میں بے موسمہ پھل اولاد کی شکل میں مانگ کر اللہ سے دعا کرنے کا ذکر ہے۔ یہ ان کا آپس میں ربط اور تعلق ہے۔ تو آئیے میں آل عمران کی طرف آتا ہوں۔ تو آل عمران اس کا نام اس لیے ہے کہ لفظ عمران اس کے اندر موجود ہے۔ عمران بھی 2 ہیں، ایک عمران تھے
موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے والد کا نام، اور ایک عمران ہے مریم صدیقہ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ آل عمران کی جو ابتدا ہے، سورہ بقرہ کی ابتدا کیس سے ہوئی؟ الف لام میم، اور سورہ آل عمران کی ابتدا کیسے ہے؟ الف لام میم سے ہے۔ اس میں بھی قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، اس میں بھی قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میں جو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن چونکہ یہ ہدایت ہے، میں زیادہ وقت عیسائیوں کے رد پہ نہیں لگاؤں گا، لیکن جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں آل عمران کے اندر، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جن چیزوں کا ہمیں فائدہ ہے، یہ میں بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ یہ موبائل جن کے چلتے ہیں نا جی، یہ بند کر دیں، سائلنٹ کر دیں، میں اپنا بھی دیکھ لوں کہیں جو میرا نا وہ بھی نہ کھلا ہو۔ یہ بھی کھلا ہے، میں نے بھی کر دیا، تو یہ مجلس خراب ہو جاتی ہے۔ حضرات، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو الفاظ ہیں یہ ان کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اسم اعظم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی، اس نے نماز پڑھی اور ان الفاظ سے دعا کی، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض۔ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو الگ الگ واقعے، دونوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے اس اسم عظیم کے ساتھ دعا کی ہے جس نام کے ساتھ سئل بہی آتا، کوئی چیز مانگی جائے تو دے دیتا ہے، دعا بہی اجابہ، کوئی دعا کی جائے تو مالک رد نہیں کرتا ہے، مالک رد نہیں کرتا ہے۔ تو دعا کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے، اس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، آیت کریمہ۔ اور کچھ لوگوں کا نظریہ پتہ کیا ہے؟ یہ اس کا ورد گرم بڑا ہوتا ہے، سردی کی راتوں میں کریں تو پسینہ آ جاتا ہے۔ او بھائی، یہ قرآن ہے، یہ رحمت ہے، یہ دل کا سرور ہے، یہ قرار ہے، یہ چین ہے، اس سے تکلیفیں دور ہوتی ہیں، یہ شفا ہے۔ یہ گرم شرم والا کوئی چکر نہیں ہے، یہ تیرے نظریے کا چکر ہے، تیرے عقیدے کا چکر ہے، تیری سوچ کا چکر ہے، یہ شیطان نے تجھے چکر میں ڈالا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہم نے نبی یونس کو نجات دی، جو مومن مصیبت میں اس دعا کو پڑھے گا ہم قانون بنا دیتے ہیں کہ مومن کے لیے ہم نجات کا سبب بنا دیں۔ اور اسی آیت سے تھوڑا سا آگے جا کر اللہ نے قرآن مجید کی آیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، چونکہ یہ مدرسہ قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی، اس لیے میں سمجھنے والی باتیں کر رہا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئے گی، میرا سادہ انداز ہے اور دل میں اتریں گی انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی آیات دو طرح کی ہیں، کچھ وہ ہیں جو محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، وہ اصل ہیں، وہ قانون ہیں، وہ شریعت ہیں،
جس کا ایک ہی مفہوم ہے، کوئی اور مفہوم نکل سکتا نہیں ہے۔ کچھ متشابہات ہیں جس کے کئی ایک مفہوم نکلتے ہیں، صحیح بھی نکلتا ہے، غلط بھی نکلتا ہے، جائز بھی نکلتا ہے، ناجائز بھی نکلتا ہے۔ جن کی عقل سیدھی ہوتی ہے، قرآن مجید میں اللہ نے یہ وضاحت فرما دی، جو کج روی والے ہیں وہ الٹا غلط مفہوم لیتے ہیں، اور جو صحیح ہیں وہ سیدھا مفہوم لیتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ الحلال بین والحرام بین، حلال واضح، حرام واضح، جو سمجھنا چاہے اس کے لیے، جو نہ سمجھنا چاہے اس کے لیے کچھ بھی واضح نہیں۔ وبینہما امور مشتبہات، کچھ وہ ہیں جو مشتبہ ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے، غلط ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ اس کے لیے قانون یہ ہے، مشتبہ امور سے توقف، بچ جانا، رک جانا۔ جو مشتبہ سے بچتا ہے اس کو 2 انعام ملتے۔ کتنے؟ استبرأ لدینہ و عرضہ۔ پہلا انعام اس کا دین بچ گیا، اور دوسرا انعام اس کی عزت بچ گئی۔ دین بھی بچ گیا اور عزت بھی بچ گئی۔ جو دین اور عزت بچانا چاہتا ہے، جہاں مسئلہ کھل کر حلال و حرام والا نہ ہو، اسے وہ کام چھوڑ دینا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ دل کے اندر شک پڑ گیا ہے، ایک عالم سے پوچھا، اس نے کچھ بتایا، دوسرے سے پوچھا، اس نے کچھ بتایا، کوئی جائز کہنے والے ہیں، کوئی ناجائز کہنے والے ہیں، دلیلیں دونوں کی ایک ہیں۔ وہاں کیا کرنا چاہیے؟ کیوں جی؟ کیا کرنا چاہیے؟ بچ جانا چاہیے۔ دین بھی بچے گا، عزت بھی بچے گی۔ دین بھی بچے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں، قسطوں کا مسئلہ ہے، لیزنگ کا مسئلہ ہے۔ کچھ حلال کہنے والے، کچھ حرام کہنے والے، کچھ جائز کہنے والے، کچھ ناجائز کہنے والے۔ صریح نص موجود نہیں ہے، دونوں کا استدلال ہے۔ جو دین بچانا چاہتا ہے، جو عزت بچانا چاہتا ہے، وہ بچ جائے، تھوڑے پہ گزارا کر لے۔ دین بچے گا، عزت بچے گی۔ اور ساتھ ہی اس کے آخر میں کیا کہا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس رستے پہ چل کر ہدایت مل گئی ہے تو ساتھ ہی دعا ہے۔ ادھر کیا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ہدایت کے بعد بھی ضرورت ہے ہدایت کے اوپر پکا رہنے کی۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے یہ کہیں نہ کہیں پھسل جائے، یہ گمراہ ہو جائے، اس کا عقیدہ خراب ہو جائے۔ یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد دنیا کی جو حقیقت تھی، دنیا کا جو معیار تھا، اللہ رب العالمین نے وہ سامنے رکھ دیا۔ اس صورت کے اندر غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے اور غزوہ احد کا بھی تفصیلی ذکر ہے۔ اور کہا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ کتنی چیزیں ہو گئیں حفصہ؟ گننی پڑنی ہے؟ پھر گن دئیے۔ اللہ اکبر، گن لیں بھائی۔ دنیا کی زینت، حب الشہوات، خواہشات کی محبت، اس کا تعلق نمبر 1 عورتوں سے۔ اپنی بیوی سے محبت ہو تو یہ ثواب ہے، اگر غیر عورتوں کی طرف ہے تو پھر یہ ظلم، زیادتی، فحاشی، عذاب اور گناہ ہے۔ والبنینا، بیٹوں سے محبت،
اس انداز سے ہے کہ اپنا کام سارا کرتا ہے اور رب کی ڈیوٹی ساری دیتا ہے، بیٹوں سے محبت کرتا ہے، ان کو اچھا کھلاتا حلال کھلاتا پلاتا ہے، تو ثواب ہے، عبادت ہے، ورنہ دنیا داری ہے۔ اور والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، 3 خزانہ مال و دولت اگر حلال طریقے سے کمائے تو اجر و ثواب ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر حرام طریقے سے کمائے اور اس میں زکوٰۃ نہ دے تو پھر دنیا دنیا اور دنیا ہے۔ والحرث، کھیتی باڑی، اس کے اندر کام سارے آ جائیں گے۔ والانعام، قناعت میں والخیل المسومہ، گھوڑے بڑے خوبصورت، اگر دین کے لیے جہاد کے لیے پالیں تو اجر و ثواب ہے، اگر اپنی ضرورت کے لیے رکھیں پھر بھی ٹھیک ہے، اگر عیش و عشرت کے لیے رکھیں تو پھر کام خراب ہے۔ والانعام، جانور چوپائے، اللہ کا فضل ہے، دودھ پیتا ہے، پلاتا ہے، دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ فخر کے لیے رکھیں تو دنیا ہے۔ ذالک والحرث، کھیتی باڑی، ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، تو فرمایا یہ دنیا کی زینت ہے، تو اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ دنیا کا معیار بتا دیا۔ لوگ اسے عزت سمجھتے ہیں، عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہا عزت کے خزانے میرے پاس ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ فرمایا یہ عزت کے خزانے یہ سارے کے سارے میرے پاس ہیں، رزق میرے پاس، عزت میرے پاس، حکومت میرے پاس، یہ سارے کے سارے اختیارات میرے پاس۔ جو اس طریقے سے زندگی گزارے گا آسانی والی زندگی ہوگی۔ اور آگے جو بتا دیا میری محبت کیسے ملے گی، میری محبت کا معیار کیا ہے، عزت ذلت کا معیار بتا دیا، دنیا کی حقیقت بتا دی، اور فرمایا میرے ساتھ محبت کیسے ہوگی۔ بڑا سادہ سا اصول بتایا ہے، فرمایا نبی کی اتباع سے میری محبت ملے گی، نبی کی عبادت سے محبت۔ نبی کو پوجنا نہیں ہے، نبی کو پوچھنا، اتباع کرنی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یہ محبت کا معیار ہے۔ اللہ سے محبت ملے گی، رسول کی اتباع کے ذریعے اپنی مرضی کریں گے تو اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، آپ کا عمل آ جائے، آپ کا حکم آ جائے، آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اس کی مثال مل جائے، ان تینوں کی موجودگی میں کسی اور کی بات مانی نہیں جائے گی، لیکن احترام ضرور کیا جائے گا، احترام ضرور کیا جائے گا۔ احترام کرنا ہے، احترام نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ معیار بتا دیا اپنی محبت کا۔ اور آگے جو تذکرہ کیا ہے آل عمران کا، تو اس کے اندر اصل میں مریم صدیقہ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا، اللہ کے راستے میں ان کو وقف کرنے کا یہ تذکرہ تھا، تو اس کا یہاں ذکر ہے۔ اور ان کی کفالت آئی کس کے حصے میں؟ زکریا علیہ السلام کے حصے میں۔ اور زکریا علیہ السلام کے حصے میں کیوں آئی؟ ان کی بیوی مریم صدیقہ کی خالہ تھی۔ جو خالہ ہوتی ہے وہ بھی ماں ہی ہوتی ہے۔ جیسے چچا باپ کا مقام رکھتا ہے، خالہ ماں کا مقام رکھتی ہے۔
جو خالہ کی عزت نہیں کرتا وہ ماں کی عزت نہیں کرتا، جو چچا کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی عزت نہیں کرتا۔ تو زکریا علیہ السلام نے مریم صدیقہ کو ایک بند کمرے میں الگ کر دیا۔ اس وقت رواج ہوتا تھا، بچے وقف کر دیتے تھے الگ کا۔ محراب کا معنی یہ ہمارا محراب نہیں ہے، اس سے مراد وہ عبادت خانے کے ساتھ جو الگ کمرہ ہوتا تھا خاص عبادت کے لیے، اس کو محراب کہا جاتا ہے، اور اس کو دروازہ ہوتا تھا۔ مریم صدیقہ جوان ہوتی گئیں تو ان کی علیحدگی ہو گئی۔ یہ کیا تھے؟ خالو کہیں گے، کیوں جی؟ خالو تھے، محرم ہوتا ہے خالو، چچا بھی محرم ہوتا ہے، ماموں بھی محرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان سے پردہ نہیں ہوتا۔ تو کھانا پینا دینا ان کے ذمہ تھا۔ کئی دفعہ آتے دیکھتے پھل پڑے ہیں جو اس موسم کے نہیں ہیں، اور رستہ بھی کوئی نہیں ہے، دروازہ بھی بند ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کاملہ۔ پوچھا یا مریم ہونا لا کے آدھا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو جو یقین تھا وہ بھی اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے، تو کہا واقعی اللہ کی طرف سے ہیں، کوئی بہتان لگانے کی کوشش نہیں کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، کہا میرے مالک تیری عظمت اتنی ہے، بند کمرے میں بے موسم پھل بھیج سکتا ہے، میں کیا ہوا بوڑھا ہوں بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، کرنے پہ آئے تو بڑھاپے کی عمر میں بھی دے دے، نہ دینے پہ آئے تو نوجوان کو بھی نہ دے۔ اور مریم صدیقہ کو جو دیا اس کا تذکرہ یہ سورہ نساء کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر اور سورہ مریم کے اندر یہ بڑی تفصیل سے اس کا تذکرہ ہے۔ میں ذرا اختصار سے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ تو مریم صدیقہ کو اللہ نے بیٹا دے دیا۔ عیسائیوں نے مریم صدیقہ کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ کسی نے کہا تین مل کر رب بنتے ہیں، اللہ، جبریل اور عیسیٰ۔ کسی نے کہا اللہ، عیسیٰ اور مریم تین مل کر الہ بنتے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرات، قرآن مجید میں ان کے اس عقیدے کا قرآن نے بہت زیادہ رد کیا ہے۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، یہ میں چھیڑنے جا کچھ باتیں اس کے حوالے سے کروں گا۔ تو اللہ نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، فرمایا جو یہ کہتے ہیں اللہ ہی مسیح بن مریم ہے، عیسیٰ اور اللہ دونوں ایک ہیں، یا عیسیٰ اللہ ہے، تو فرمایا یہ کافر ہیں۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ فرمایا بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، فرمایا جو کہتے ہیں تینوں کا تیسرا ہے، تیسرے عیسیٰ علیہ السلام ہے یا تیسرا رب ہے، فرمایا وہ بھی کافر ہیں۔ لَيَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ،
فرمایا عیسیٰ بھی انکار نہیں کرتے، اور فرشتوں کو مکہ والے اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، فرمایا یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ نے لعنت فرمائی ہے نبیوں کی زبان سے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، فرمایا لعنت ہے تمہارے اوپر ظالموں، تم نے ہمیں اللہ کے رسول سے نکال کر رب بنانا شروع کر دیا ہے۔ رب کی صفات جو کسی رسول میں مانے گا اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ کافر کہتا ہے۔ نبیوں کی اس کے اوپر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ یہ قرآن ہے، اگر کسی کے عقیدت کے خلاف ہے تو ہمارا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور نہیں ہے۔ اللہ نے ایک مثال سے سمجھایا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ عیسائیوں کا ایک وفد نجران جو یمن کے علاقے کا ایک بستی تھی، وہاں سے آئے عیسائیوں کا وفد نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ 80 سے زائد آیتیں اس وفد کی تردید کے لیے اتری۔ وہ کہنے لگے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سچے ہیں، ہمارا نبی صحیح ہے، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، جو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مریم صدیقہ کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی مانتے۔ اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، فرمایا لوگو او ظالموں، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، میرے آدم کی ماں بھی نہیں ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے، اس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اور حوا کو کیسے پیدا کیا؟ نہ حوا کی اماں نہ حوا کا باپ، آدم علیہ السلام کی پسلی سے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ آپ نے عورتوں کی مثال پسلی کے ساتھ دی ہے، ٹیڑھی پسلی ہے، فرمایا گزارا کرو، اگر سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، کسروہا طلاقہا، کمپرومائز کے ساتھ زندگی چلتی ہے۔ جو کمپرومائز کرتا ہے ان کے رن مرید جے ہوئے، تے جے چھتر مار کے کر دے کہ ظالم جے ہوئے، دنیا کسی طرف جینے نہیں دیتی۔ رن مرید اخوال آئے تے کروں کڈیا جے، کوئی گال نہیں۔ مرید کا معنی چاہنے والا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بیویوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل کر دیں تو فرمایا یہ مثال ہے۔ اب اس کے بعد اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا آجو۔ ان کے دو بڑے عالم تھے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا یہ سچا رسول ہے، بنی اسماعیل سے ہے، اگر تم نے مبالغہ کیا تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے۔ تو یہ مبالغے پہ تیار نہ ہوئے، کہنے لگے ہم مبالغہ نہیں کرتے ہیں، اپنا عقیدہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں، تو آپ کیا کریں، ہمارے پاس جزیہ لینے کے لیے، ٹیکس لینے کے لیے آپ کیا کریں، ایک امین امانت دار کو بھیج دیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آگے ہو جائیں، کچھ بھائی پیچھے چلے گئے، آ جائیں، آگے ہو جائیں، قریب ہو جائیں، خالی جگہ پر کر دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ نے کہا میں اس امت کا امین بھیجوں گا۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح امین هذه الامہ، میری امت کا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے، میں تمہارے ساتھ بھیجتا۔ اور آگے اسی جگہ پہ ایک اور اصول بیان کیا بہت کمال کا، جس سے سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، اتفاق پیدا ہو سکتا ہے، نفرتیں ختم ہو کر محبتوں میں تبدیل ہو سکتی۔ وہ کیا ہے؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
वला नुशरिका बिही शैया वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। फरमाया अहले किताब आ जाओ, तुम्हारा हमारा इत्तेफाक है, पक्के उसूल हैं, आज भी वो उसूल पक्के हैं हनफियों के, देवबंदियों के, बरेलवियों के, जो इस्लाम के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, दावा करने वाले हैं, इस उसूल पे जमा हो जाएं, सारे इख्तिलाफ ख़त्म हो सकते। वो उसूल क्या है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, इबादत सिर्फ अल्लाह की, इबादत की सारी किस्में अल्लाह के लिए, मांगना है तो, सजदा करना है तो, रुकू करना है तो, नजर न्याज किसकी देनी है? अल्लाह की, मुसीबत में किसको पुकारना? अल्लाह को। ये इबादतें हैं। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह। भाई सारे अगर तौहीद को अपना लें तो ईद वालों को मार पड़ेगी? क्यों जी? नहीं। कलमा जो हमारा एक है, कलमा तौहीद है। वला नुशरिका बिही शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। नबी का एहतराम नबी को दो, वली का एहतराम वली को, बाप का, बाप को माँ का, माँ को। अल्लाह का एहतराम अल्लाह का, रसूल का, रसूल का, जो हक जिसका जितना बंद है दे दें। वला नुशरिका बिही शैया, कितनी बातें हो गई? दो। तीसरी बात, वला यत्तखिज़ा बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह, आपस में एक दूसरे को रब नहीं बनाना है। अदी को आपने पूछा, अदी तुम अपने उलमा को रब मानते थे? कहता जी नहीं हुजूर, हमने तो कभी किसी को सजदा ही नहीं किया। फरमाया ये बताओ, जो वो हलाल करते तुम हलाल समझते थे, जिसको वो अपनी मर्जी से हराम करार देते हराम समझ? जी सूर। फरमाया यही तो रब बनाना है। आज लोग छोड़ दें, कुरान हदीस पे जमा हो जाएं, लोगों की बातों को छोड़कर कुरान पे जमा हो जाएं, मोहम्मद के फरमान पे इकट्ठे हो जाएं, झगड़ा रहेगा? नहीं रहेगा, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। बड़ा कमाल का उसूल बयान फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरा। और मकाम नबूवत और मकाम रसालत और शान नबूवत भी इस सूरत के अंदर अल्लाह ने कमाल की बयान की है, कमाल की बयान की है। मा काना लिबशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा सुम्मा यक़ूलु लिन्नास कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून। रसूल की शान ये है, रसूल रब्बानी बनाने के लिए आता है, अल्लाह के साथ जोड़ने के लिए आता है। वदायन इल्ला बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। रसूल की शान के लायक ही नहीं है कि रसूल कहे मेरी इबादत करो, मेरी पूजा करो। ये मकाम रसालत है। ये क्या है? मकाम रसालत है। शान रसालत भी इसी के अंदर मौजूद है। वो क्या है? वह इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल ला तुअमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्नाहु। और मकाम रसालत और मकाम जो रसालत है वो ये है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसुल अफ़ा इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुरल्लाह शैअ्अन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। रसूल जो मकाम रसालत है वो भी बता दिया और जो शान रसालत है वो भी बता दी। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कमाल 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 की बातें बयान की। क्या क्या बात करूं। और जो इबादत का मरकज़ था, महवर था, इत्तेफाक का मंबा था, वो भी बता दिया। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। फरमाया मरकज़ व महवर सनआ बस्ती के अंदर बना हुआ माबद खाना नहीं है, कोई पूजा पाठ का और मरकज़ नहीं है। सजदा करना है तो किस तरह मुँह करके करना है? किबला की तरफ इस तरफ मुँह करोगे। तुम्हारा किबला बैतुल मक़दस है, हमारा किबला बैतुल्लाह है, इत्तेफाक हो सकता नहीं है।
بیت اللہ کو قبلہ مانو گے اتفاق ہوگا، نہیں مانو گے تو اتفاق نہیں ہوگا۔ حضرات سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر چوتھا پارہ شروع ہے، اس کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ صحابہ کا طریقہ تھا جو آیت نازل ہوتی اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو آپ کو اچھی چیز لگتی ہے وہ اللہ کے راستے میں دو گے تو پھر تمہیں نیکی ملے گی، نیکی کا حق تب ادا ہوگا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد نبوی کے سامنے ان کا ایک باغ تھا کھجوروں کا، اس کے اندر میٹھے پانی کا چشمہ بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لاتے، ابو طلحہ انصاری صحابہ کی بڑی عظمت تھی، وہ نبی علیہ السلام سے بڑی محبت بھی کرتے تھے اور خدمت بھی کرتے تھے۔ تو آپ ابو طلحہ انصاری کے باغ سے میٹھا پانی پیتے اور ابو طلحہ انصاری محبت سے کھجوریں پیش کرتے۔ ایک وہ واقعہ بھی معروف ہے نا، دوپہر کے وقت آپ کو بھوک لگی تھی، آپ گھر سے نکلے، ابو بکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے رضی اللہ عنہما، تینوں کا مسئلہ ایک، تینوں ہی افضل ترین، وہ نبیوں میں اعلیٰ، ابو بکر صحابہ میں اعلیٰ، عمر کا دوسرا نمبر ہے، سارے اعلیٰ۔ تو بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ ایک انصاری کے دروازے پہ دستک دی تو وہ گھر نہیں تھے۔ اہلیہ نے کہا جی تشریف رکھے، ابھی آ جاتے ہیں۔ اللہ اس طرح کی کوئی فرما بردار اور با اخلاق جو ہے نا وہ محترمہ عطا فرما۔ بیٹھے ہی تھے تو وہ آ گئے، ٹھنڈا پانی پیش کیا، جلدی گئے، کھجوروں کا سے تازی کھجوریں لا کر رکھ دیں، حضور یہ کھائیں، اور چھری پکڑی تو ایک بکری ذبح کرنے لگے۔ فرمایا دودھ والی ذبح نہیں کرنی، کو پٹھ کر لیں تو دودھ والی نہیں۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ ابو طلحہ انصاری آئے، کہنے لگے حضور ایک آیت نازل ہوئی ہے جس میں یہ ہے کہ سب سے پیاری چیز دینی ہے، تو میرے نزدیک جو سب سے پیاری چیز ہے وہ میرا یہ باغ ہے، حضور آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کر دیں، میں اللہ کے لیے اسے وقف کرتا۔ وہ نہ ہوئے کوئی جا کے اپنا مکان ہی وقف کر کے تے بالن واقع چلو کرائے تے چلیے، وہ دے کول اور بھی بتھیرا کو جائے گا سی، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اچھا وضو کرے اور 2 رکعتیں پڑھے، کیا کرے جی؟ وضو اچھا کر کے رکھتے 2 پڑھے، اللہ سے معافی مانگے تو اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ اس کے سارے کیا کر دیں گے؟ گناہ معاف فرما دیں گے۔ بطور دلیل آل عمران کی آپ نے یہ آیت پڑھی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ جس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے نا میرے گناہ کس نے معاف کرنے ہیں؟ میرے رب نے کرنے ہیں، اس عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ کیا کرتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آئیے اب آخر میں جو رکوع آپ نے سنا تھا اس میں جو چند باتیں ہیں وہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس کے آخری رکوع میں مالک الملک نے اپنے ان بندوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ صاحب شعور کہتے ہیں، عقل والے، دنا اور سمجھدار کہتا ہے، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں ہم اللہ کے ہاں اہل شعور اور عقل مندوں کی لسٹ میں اللہ ہمارا نام لکھ دے، ورنہ تو ہر کوئی اپنے آپ کو باشعور کہتا ہے اور دوسروں کو کم کہتا ہے۔
वो कौन है? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, खड़े बैठे पहलू के बल। क्या कहते हैं? व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान की एक एक चीज़ के ऊपर गौर करके कहते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह तूने इसको बामकसद ही बनाया है, बामकसद बनाया। हमें मकसद समझ आए जा ना है? कायनात के अंदर कोई चीज़ बेमकसद नहीं बनाई है। सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह तू पाक हमें जहन्नम से बचा लेना। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैता, अल्लाह जिसे तूने जहन्नम में दाखिल कर दिया, तू उसे ज़लील कर दिया उसको। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, अल्लाह ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। अल्लाह हमें ज़ालिमों की लिस्ट में शामिल ना करना। रब्बना इन्नना समेना मुनादिया, अल्लाह ये तेरा मुनादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनादी कुरान, ये दीन इस्लाम, ये मुनादी है। समेना मुनादी युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना, अल्लाह ये सदा सुनी हमने, हम ईमान ले आए। इसके नतीजे में क्या कर? फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यआतिना, अल्लाह हमारे बड़े गुनाह, सय्यात छोटे गुनाह, चूँकि इंसान है गलतियाँ हो जाती हैं, अल्लाह क्या कर दे? मुआफ़ करके व तवफ़्फ़ना मअल अबरार, अल्लाह हमें भी अबरार की लिस्ट में शामिल कर देना। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद, अल्लाह जो तूने रसूलों की ज़बान पे जन्नत के मोमिनों के लिए इनामात के वादे किए हैं, अल्लाह वो सारे के सारे अता कर देना। अल्लाह तू कभी भी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। सूरह बकरा के आखिर में क्या कहा था कि ये सारा काम कद फ़अल, तो ये जितनी दुआएं मैं सारी की सारी मैंने कबूल कर ली हैं। यहाँ कहा फ़स्तजाब लहुम रब्बुहुम, अल्लाह इस्तजाबा का माना सुनना भी होता है, सुन के कबूल करके उसकी ज़रूरत को पूरा करना होता है। अन्नी ला उज़ीउ अमला आमिलिन मिनकुम, फरमाया कोई भी अमल करने वाला है, सैयद ज़ादा हो, आम आदमी हो, मर्द हो, औरत हो, मिन ज़करिन औ उन्सा, औरत है या मर्द है, बाज़ुकुम मिन बाज़, फरमाया तुम्हारे साथ एक दूसरे का ताल्लुक़ है। जो भी नेक अमल करेगा मैं उसके नेक अमल को कबूल करूँगा, ज़ाया नहीं करूँगा। फल्लज़ीना हाजरू व उख़्रिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फ़ी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू ला उकफ़्फ़िरन्ना अन्हुम सय्यआतिहिम, तो जो मेरे रस्ते के अंदर हिजरत करते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं, लड़ते हैं, कत्ल होते हैं, उनको कत्ल किया जाता है, मैं उनके गुनाह भी मुआफ़ करूँगा। वला उदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार सवाबम मिन इंदिल्लाह वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब। आगे फरमाया ला यगुरन्नका तकल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, ऐ मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अंदर सूरह उहद का बड़ा तफसील से तज़किरा है, ठीक है जी। और ये आयतें उसी के साथ जो है ना वो ताल्लुक़ रखने वाली हैं। फरमाया ये काफ़िर जो हैं ये जाते हैं शाम को, मिस्र को तिजारत करते हैं और सही सलामत आते जाते हैं, इनको होता कुछ नहीं। परेशानियाँ किन के लिए हैं? मुसलमानों के लिए। आज भी परेशानियाँ किन के लिए हैं? मुसलमानों के लिए। काफ़िरों की मौजें लगी हुई हैं। फरमाया ला यगुर्रन्नका तकल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लील, फरमाया ये थोड़ा सा सामान है, ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ी, बहुत थोड़ी। तो अल्लाह पूछेंगे कम लबिस्तुम, कालू लबिसना यौमन औ बाज़ आयौ, अल्लाह एक दिन या अद्धा दिन। इन्ने साल ज़िंदगी गुजारने के बाद क्या कहेगा? एक दिन या आधा दिन। मताउन कलील सुम्मा मावाहुम जहन्नम व बिसल मिहाद लाकिन लज़ीना तक़ौ रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फ़ीहा नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार। फरमाया यहाँ तुम्हारे लिए अगर कोई परेशानी है तो जन्नत देकर सारी कमी पूरी कर दूँगा।
اور جہنم دے کر ان کی ساری کسریں عیش و عشرت ساری نکال دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے مومن کو جو دنیا کے اندر مشکل حالات میں زندگی گزارنے والا ہے، اللہ کہیں گے فرشتے کو اس کو جنت میں لے جاؤ، ہوا لگا کر واپس لے آؤ، جنت کے اندر باہر لے آؤ داخل کر کے۔ اللہ پوچھیں گے حل رأیت بوسن قط، او میرے بندے بتا تو نے کبھی دنیا میں تکلیف دیکھی تھی؟ بندہ قسمیں کھا کے کہے گا واللہ یا رب ما رأیت بوسن قط، اللہ تیری ذات کی قسم ہے میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ یہ قیمت ہے۔ اور عیش کرنے والا، بغاوت کرنے والا، اللہ کہیں گے جہنم میں لے جا واپس لے آ۔ اس سے سوال ہوگا حل رأیت خیرن قطو، تو نے کبھی سکھ بھی دیکھا تھا؟ کہے گا واللہ یا رب ما رأیت خیرن قطو، اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے مجھے تو سکون نام کا پتہ ہی نہیں تھا، سکون ہوتا کیا ہے۔ اے اس کے سکھ بھول جائیں گے، اس کے دکھ بھول جائیں گے۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور آشیاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ گئے وہ دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، اب یہاں میرے رازداں اور بھی۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اہل کتاب کے کچھ نیک لوگوں کی تعریف کی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور پھر محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، قرآن کو مانا۔ ایسے لوگوں کے لیے دو اجر ہے۔ وہ آپ کی زندگی میں تھا، آپ کے جانے کے بعد اب کوئی مذہب قبول نہیں ہے، صرف جو ہے نا وہ اسلام ہے بس۔ تو اس وقت فرمایا جو اپنے نبی پہ ایمان لایا، میرے اوپر ایمان لایا، اللہ اسے دو اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ سعادت مند لوگ تھے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ سورہ بقرہ میں یہ تھا کہ اللہ ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالنا، اللہ ہمیں دشمنوں سے محفوظ رکھنا۔ یہاں کیا ہے؟ ثابت قدمی کی دعا ہے، ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، رابطہ رکھو۔ ایک اس کا معنی یہ بھی ہے تعلق رکھو، ایک اس کا معنی یہ ہے دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیاری کرو۔ اس میں شیطان بھی دشمن ہے، اس کی بھی تیاری آتی ہے، اور جہاد بھی اس میں آتا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس کا تعلق وہ سورہ جنگ احد کے تتمہ اور تکمیل ہے۔ یہ آخری آیت جو ہے فرمایا کہ تم نے کیا رہنا ہے؟ کوشش کرنی ہے، تیار رہنا ہے۔ تیاری کرنا تمہارا کام ہے، مدد کرنا میرا کام ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب